तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है। वबादुहु दुरूद व सलाम की डालियाँ निशावर हों अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अरबी का ये तीसरा महीना चल रहा है। महीने का नाम क्या है, कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल के इस महीने के अंदर इस रुए ज़मीन के ऊपर जहाँ कहीं मुसलमान रहते और बसते हैं, इस महीने में कुछ ऐसे काम बहुत सारे मुसलमानों की जानिब से, बहुत सारे कलिमा को भाइयों की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसे हरकात, कुछ ऐसे तरीक़े, कुछ ऐसे काम नज़र आते हैं जिनको देख करके बड़ी तकलीफ़ होती है, जिनको देख करके बड़ा दुख होता है, जिनको देख करके बड़ा रंज और बड़ा मलाल होता है। और तकलीफ़ इसलिए होती है चूँकि वो काम किया जाता है इमामुल अंबिया का नाम ले करके, चूँकि वो काम किया जाता है ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले करके, चूँकि वो काम वो हरकत किए जाते हैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब इंतिसाब करते हुए नबी की जानिब उसकी निस्बत करके वो काम किए जाते हैं। वो काम कौन सा है, वो कौन सी हरकत है, वो कौन सा फ़ेल है, वो कौन सी एक्टिविटी है, आप सब जानते हैं, बड़ा मशहूर है। वो चीज़ है ईद मिलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की खुशी मनाना, जश्न मनाना। इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, मौजूए गुफ्तगू खुतबे जुमा का मौजू है ईद मिलाद मनाने वालों के दलाइल की हकीकत। सबसे पहले बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। इस मौजू के ताल्लुक़ से बुनियादी तौर पे सबसे पहली बात जो हमें और आपको समझनी चाहिए वो चीज़ है ईद मिलादुन नबी का माना क्या है। हर साल रबीउल अव्वल के महीने में ये चीज़ें आप देखते हैं तो सबसे बुनियादी तौर पे समझना ये होगा कि ईद मिलादुन नबी का मतलब क्या होता है। इसके अंदर देखिए 3 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है ईद। ईद का माना क्या है भाई? ईद बोलते हैं खुशी को, इसके और मानी होते हैं, लेकिन जिस मुनासिबत से नाम रखा जाता है, जिस मुनासिबत से चीज़ें होती हैं, ये माना अपने सामने रखें। ईद का माना क्या है? खुशी। दूसरा लफ्ज़ है मीलाद। मीलाद का माना क्या होता है? मीलाद कहते हैं तारीख़ विलादत को, यौम पैदाइश को, डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की जो तारीख़ है उसी को अरबी ज़बान के अंदर मीलाद कहा जाता है। तो ईद का माना खुशी और मीलाद का माना यौम पैदाइश, जिस दिन इंसान की पैदाइश हुई है। उसके बाद में तीसरा लफ्ज़ है अन्नबी। नबी का माना क्या है? नबी से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ईद मिलादिन नबी या ईद मिलादिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की खुशी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन का खुशी मनाना, जश्न मनाना, ये माना है, ये मतलब है ईद मिलादुन नबी का। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात, रबीउल अव्वल के महीने में जिस तारीख़ को ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, कौन सी तारीख़ है भाई? 12 रबीउल अव्वल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की खुशी जो मनाई जाती है, तारीख़ कौन सी है? 12 तारीख़। सवाल ये पैदा होता है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, हमारे नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई थी? ये बड़ा अहम मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की पैदाइश के दिन की खुशी मनाई जाती है, तो गोया पैगाम ये दिया जा रहा है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 12 तारीख को हुई है। सवाल ये है, क्या वाकई 12 तारीख ही को अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई? जब आप सीरतुन नबी में लिखी गई किताबों का मुताला करेंगे, चाहे वो अरबी किताबें हैं, चाहे उर्दू किताबें हैं, अव्वलीन तरीन किताब है सीरत इब्ने इसहाक़ है, और उसके बाद में लिखी जाने वाली सीरत इब्ने हिशाम, अरबी ज़बान की इब्तिदाई किताबें, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरज़मीन पर लिखी गई जो उर्दू ज़बान की किताबें हैं, जब सारी किताबें आप देखेंगे, पढ़ेंगे,
تو آپ کو نظر آئے گا بھائی معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ بھائی انسان کی زندگی کے اندر دو تاریخیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہے اس کی پیدائش کی تاریخ اور ایک ہے اس کی وفات کی تاریخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پیدائش کی جو تاریخ ہے، جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، بعض اہل علم، بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 3 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 10 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 13 ربیع الاول کی تاریخ تھی، بعض اہل سیر، بعض سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 17 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے یہ 22 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب آپ خود تصور کریں بھائی، اتنے سارے اختلافات 2 تاریخ سے لے کر کے 22 ربیع الاول تک پہنچ گئے، بلکہ بعض اہل سیر کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سفر کے مہینے میں ہوئی۔ اب ایسے لوگوں سے ذرا آپ سوال کریں، ایسے لوگوں سے آپ پوچھئے بھائی آپ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ مان کر کے آپ جشن منا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، کیا واقعی اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ یہی ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے 3 بڑے سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی کی پیدائش کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ تاریخ کچھ اور ہے۔ 3 بڑے سیرت نگار کون ہیں بھائی؟ ایک سیرت نگار گزرے ہیں علامہ شبلی نعمانی، ان کی کتاب آپ پڑھیے سیرت النبی۔ ایک سیرت نگار گزرے ہیں سید سلیمان سلمان منصور پوری، ان کی کتاب رحمۃ للعالمین آپ پڑھیے۔ ایک سیرت نگار گزرے ہیں مبارک پور کے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری، ان کی کتاب پڑھیے الرحیق المختوم، عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ کتابیں ہیں سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، رحمۃ للعالمین سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی، الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ یہ 3 ہندوستان کے بڑے سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش، جس تاریخ کو ذکر کیا ہے وہ تاریخ ہے 9 ربیع الاول۔ اب آپ خود تصور کیجئے اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، راجح قول کے مطابق علماء کے ہاں جو چیز مشہور ہے وہ چیز ہے 9 ربیع الاول کی تاریخ، لہٰذا 12 ربیع الاول کو جو تاریخ ولادت مان کر کے جشن منایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس مسئلے کے تعلق سے تیسری چیز، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا دین کے اندر، اسلام کے اندر اس عید کا کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قرآن و سنت کے اندر اس عید کا، اس خوشی کا، اس جشن کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، نبی کی حدیثیں آپ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک آپ پڑھتے چلے جائیں گے، پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہوں گا عید میلاد النبی کے تعلق سے تذکرہ تو دور کی بات ہے، کہیں اشارہ اور کنایہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بات صرف قرآن کی نہیں ہے، اس روئے زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ آپ صحیح بخاری شروع سے پڑھتے چلے جائیے، کتاب الایمان سے شروع کیجئے، آپ پڑھتے چلے جائیے، کتاب العیدین آپ کو ملے گا، 2 عیدوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا، عید میلاد النبی کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری آپ پڑھیے، صحیح مسلم آپ پڑھیے، سنن نسائی آپ پڑھیے، سنن ابن ماجہ آپ پڑھیے، سنن ترمذی پڑھیے، سنن ابی داؤد آپ پڑھیے، سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت آپ کو ملے گی۔ حدیث کی کتابوں میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک روایت آپ کو ملے گی سنن ابی داؤد کے اندر۔ وہ روایت کون سی ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ مدینہ کے لوگ 2 دن خوشی مناتے ہیں،
2 दिन अल्लाह के नबी ने देखा कि मदीना के रहने वाले खुशी मनाते हैं, खेल तमाशा करते हैं, एंजॉय करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मा हादानिल यौमान, ऐ मेरे सहाबा ये 2 दिन कैसे हैं, ये 2 दिन कैसे हैं जिससे तुम खुशी मनाते हो, खेल कूद करते हो? सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत से, अपने आबा व अजदाद के दौर से ये 2 अय्याम हमारे यहाँ मुतय्यन हैं। इन 2 दिनों में ऐ अल्लाह के नबी हम खुशी मनाया करते हैं। ये पुरानी रिवायत है, ये पुराना तरीक़ा है, ये पुरानी रविश है। उसी तरीक़े पर चलते हुए ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 दिनों में हम खुशी मनाया करते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के जुमले सुने, अल्लाह के नबी ने जुमला क्या कहा, प्यारे नबी ने क्या बात की, जुमला काबिल गौर है। ईद मिलाद मनाने वाले के, ईद मिलाद मनाने वालों के मुंह पर तमाचा है यह हदीस मुबारका। यह हदीस उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, एक बहुत बड़ा तमाचा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा, ऐ मेरे सहाबा इन 2 दिनों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 2 दिन अता कर दिए हैं, यौमुल अज़हा व यौमुल फित्र। वो 2 दिन तुम्हारे लिए ईद उल अज़हा का दिन है, ईद उल फित्र का दिन है। इन 2 दिनों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 2 दिन अता किए हैं और वो 2 दिन खैरुम मिनहुमा, इन दोनों से बहुत बेहतर हैं। लिहाजा खुशी मनानी है, ईद उल अज़हा के मौके पर मनाओ। खुशी मनानी है, ईद उल फित्र के मौके पर मनाओ। इन 2 दिनों के अंदर खुशी मनाने की इजाज़त नहीं है। अब आप तसव्वुर कीजिए, आज इंसान कहता है कि भाई हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम भी कर रहे हैं। सहाबे किराम के सामने जब ये बात रखी गई, सहाबे किराम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी हमारे बाप दादा करते थे, हम भी करेंगे, हमारे अब्बा ने ऐसा किया था, हम भी ऐसे ही करेंगे। सहाबे किराम ने नबी की इत्तिबा में, नबी की इताअत में, नबी के कौल को नाफिज करते हुए उन 2 दिनों को खुशी के तौर पर मनाना छोड़ दिया और ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र को खुशी के तौर पर कबूल कर लिया। मेरे भाई और दोस्तों, अब आप तसव्वुर करें, आप खुद गौर कीजिए भाई, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों के मुकाबले में तुम्हें 2 दिन ईद के अता किए हैं। अब अगर कोई शख्स एक तीसरी ईद मनाता है, नाम रखता है ईद मिलादुन नबी, ईद मिलाद का नाम दे करके मनाता है, तो गोया कि ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला की लाई हुई शरीयत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहुँचाई हुई शरीयत के ऊपर ऐसा इंसान सवालिया निशान खड़ा करता है। भाई हमें लोग कहते हैं, हमारे बारे में कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल हैं, हमारे बारे में जुमले कहे जाते हैं, ये गुस्ताखे इस्लाम हैं, ये अल्लाह के गुस्ताख हैं, ये सहाबा के गुस्ताख हैं। हमारे बारे में बात की जाती है। भाई अल्लाह ताला ने जो दीन अता किया है उस दीन को कबूल करने के लिए तैयार आप नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने जो शरीयत दी है वो दीन, वो ईद के अय्याम मानने को आप तैयार नहीं हैं, गुस्ताख हम हैं। अगर कोई इंसान इन 2 दिनों के अलावा कोई और दिन मुतय्यन करता है, गोया कि अल्लाह के बताए हुए दीन के ऊपर, रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इस्लाम में ईद मिलादुन नबी का कोई तस्वुर नहीं है। और आगे बढ़िए, इस मौजू के ताल्लुक से चौथी और बुनियादी चीज़, जब इस्लाम के अंदर इसका तस्वुर नहीं है तो ये चीज़ आई कहाँ से, आखिर इस चीज़ का वजूद कहाँ से हुआ? जब इसका ताल्लुक न कुरान से है, ना हदीस मुस्तफ़ा से है, फिर ये चीज़ आई कहाँ से? जब आप तारीख़ की किताबें पढ़ेंगे, तारीख़ में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी इस ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से। पहली बात आपको ये नज़र आएगी कि ईद मिलादुन नबी का वजूद कब हुआ, कब ईजाद हुआ, ये चीज़ कब ज़ाहिर हुई। पहली चीज़ आपको मिलेगी 4वीं सदी हिजरी के अंदर फातिमियों के दौरे खिलाफत में, उनके अहद में, उनके ज़माने में ईद मिलादुन नबी का आगाज़ होता है। फातिमियों ने, शियों ने उस मौके पर 4वीं सदी हिजरी के अंदर 5 किस्म के मिलाद उन्होंने मुतय्यन कर रखे थे। एक मिलाद मिलादुन नबी के नाम से, दूसरा मिलाद मिलाद अली के नाम से, तीसरा मिलाद मिलाद फातिमा के नाम से, चौथा मिलाद मिलाद हसन के नाम से, 5वां मिलाद मिलाद हुसैन के नाम से। ये 5 किस्म के मिलाद फातिमियों ने अपने ज़माने में, अपने अहद खिलाफत में इन 5 किस्म के मिलाद उन्होंने मुतय्यन कर रखे थे और सारा साल मिलाद मनाया करते थे। उस ज़माने के अंदर ईद मिलादुन नबी का आगाज़ होता है। ये पहला कौल है तारीख़ी एतबार से। ईद मिलादुन नबी के आगाज़ के ताल्लुक से दूसरा मौक़िफ़,
دوسرا قول بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے، یہ 7ویں صدی ہجری کے اخیر میں یا 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں ابو سعید کوکبوری نام کا اربل کا ایک بادشاہ تھا، اسی کے زمانے میں، اسی کے عہد میں عید میلاد النبی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ 7ویں صدی ہجری کے اخیر میں یا اسٹارٹنگ میں، شروعات میں اس عید میلاد النبی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ خود تصور کریں، ایک ایسی عید، ایک ایسی خوشی، ایک ایسا جشن، ایک ایسا تہوار، ایک ایسی خوشی منائی جانے والی چیز جس کا آغاز 4ویں صدی ہجری میں یا 7ویں صدی ہجری میں ہو رہا ہے، گویا کہ وہ چیز نہ نبی کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین کے دور میں تھی، نہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں، نہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں، نہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں، 4 مشہور ائمہ کرام کے دور میں بھی یہ چیز نہیں تھی، نہ امام بخاری کے دور میں تھی، نہ امام مسلم رحمہ اللہ کے دور میں تھی۔ اس چیز کا آغاز ہی 4ویں صدی ہجری کے اندر یا 7ویں صدی ہجری کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو دین کا حصہ نہیں، جو شریعت کا حصہ نہیں، جس کا اسلام سے تعلق نہیں، ایسی چیز کے بارے میں وہی حکم لگے گا، وہی حکم لاگو ہوگا جو امام کائنات نے لگایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا حکم لگایا؟ پیارے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس معاملے کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر، ہماری اس شریعت کے اندر جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، فہو رد، وہ کام ریجیکٹڈ ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام قابل رد ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ 4 بنیادی چیزیں تھیں عید میلاد النبی کے تعلق سے۔ اچھا، حیرت ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن کا ماہر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو احادیث کا جانکار کہتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگ اس بدعت کے جواز کے لیے قرآن سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ سے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے بھائی یہ بدعت ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام سنت نہیں، بدعت ہے، کہتے ہیں بھائی آپ بدعت کی بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو بدعت ہے، بھائی دلیلیں پڑھی ہیں، کتنی دلیلیں چاہیے؟ قرآن سے چاہیے آ جاؤ قرآن سے دلیلیں لے لو، احادیث سے چاہیے آؤ احادیث سے دلیلیں ہم تم کو دیتے ہیں، قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، احادیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ بھائی جو چیز ثابت ہے کہ بدعت ہے، جو چیز ثابت ہے کہ 4ویں صدی ہجری کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر جس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ آئیے ان دلیلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان دلائل کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے سورہ یونس، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 نمبر کی ایک آیت ہے، عید میلاد النبی کے جواز کے لیے اس آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر خوش ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ اس بات پر خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہترین چیز ہے جس کو وہ جمع کرنے والے ہیں، جس کو اکٹھا کرنے والے ہیں۔ اب سورہ یونس کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان کی دلیل ہے۔ اچھا، استدلال کیا ہے؟ مسئلہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے فضل عطا کیا ہے، جو رحمت اللہ نے عطا کی ہے، اس فضل کے اوپر، اس رحمت کے اوپر انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، انہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے اوپر، اپنی رحمت کے اوپر خوش ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے،
اور اس کائنات کے اندر اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر ہے وہ فضل ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، مبعوث کیا جانا، بھیجا جانا، اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الہی پر، رحمت الہی پر خوشی منانا ہے تو اللہ کے نبی کی بعثت، پیارے نبی کا دنیا کے اندر آنا یہ سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نوازش ہے، سب سے بڑا کرم ہے۔ تو ہمیں تو اس پر سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو اس بات پر سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے، ہمیں تو سب سے زیادہ اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس موقع پر تو ہمیں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے؟ بھئی کیا آیت کریمہ کا یہی معنی ہے؟ آپ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی۔ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک معنی متعین کر لیا کہ سورہ فاتحہ کا یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کا جو معنی اور مطلب ہم نکالیں گے وہ معنی مانا جائے گا، وہ معنی قبول کیا جائے گا، یا پھر وہ معنی لیا جائے گا جو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے؟ بھئی آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ آیت کریمہ کی تفسیر کیا یہی ہے جو بیان کی جاتی ہے؟ عربی زبان کے اندر تفاسیر میں لکھی گئی جو اہم ترین 4 کتابیں ہیں جن کو امہات التفاسیر کہا جاتا ہے، امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر طبری ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر قرطبی ہے، امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر بغوی ہے۔ امہات التفاسیر جو اہم ترین تفاسیر ہیں، جو اہم ترین تفسیر کی کتابیں ہیں، جائیے، میرا دعویٰ نہیں، میرا چیلنج ہے، اس آیت کریمہ کو لیجیے، 4 تفاسیر آپ اٹھائیے اور ان 4 تفاسیر سے کوئی ایک معنی لا کر کے دکھا دیجئے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ فضل سے مراد نبی کی بعثت ہے اور یہاں خوشی منانے سے مراد عید میلاد النبی منانا ہے، کوئی لا کر کے دکھا دے بھائی ہم معنی متعین کر رہے ہیں۔ آج 2025 کے اندر آیت ہم نے پڑھی، ترجمہ ہم نے کیا، مفہوم ہم نے متعین کر دیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ کرام نے یہی معنی سمجھا تھا؟ 3 بڑے بڑے صحابہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ 3 چوٹی کے صحابہ، یہ عظیم صحابہ کرام نے جب آیت کریمہ کو پڑھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں فضل الہی سے مراد قرآن کریم کا نزول ہے۔ یہاں خوش ہونے کی بات جو کہی جا رہی ہے وہ بات کہی جا رہی ہے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ملنے پر خوش ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات ہے۔ اور ایک اصولی بات آپ کو بتاؤں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اصول کیا ہے؟ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی سمجھنا ہے تو جو آیت کریمہ ہے، فار ایگزامپل اگر آیت نمبر 58 ہے تو آیت کریمہ سے پہلے والی جو آیت ہے 57 نمبر کی آیت، اس کے بعد کی جو آیت ہے 59 نمبر کی آیت، آگے پیچھے کی جو آیتیں ہیں، جب ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے آیت کا حقیقی معنی، حقیقی مطلب اور حقیقی مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہاں بھی معاملہ یہی ہے، یہاں بھی معاملہ یہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پہلے جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے نصیحت والی کتاب آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، ایسی کتاب آ گئی ہے جو بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، وہ ہدن، اور وہ کتاب ہدایت ہے، وہ رحمت للمؤمنین، اور وہ کتاب ایمان والوں کے لیے رحمت والی کتاب ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ جو نصیحت والی کتاب تم کو ملی ہے، جو بیمار دلوں کے شفا والی کتاب ملی ہے، جو ہدایت والی کتاب تم کو ملی ہے، جو رحمت والی کتاب ملی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کی رحمت سے ہے، فبذلک فلیفرحوا، لہٰذا اس پر خوش ہو جاؤ۔ یہ معنی ہے بھائی آیت کریمہ کا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے
ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا میں نے قرآن نازل کیا تھا، شرم نہیں آتی ہے؟ غیرت مر چکی ہے، اللہ کی آیتوں کا غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے، رب کی کتاب کو پڑھ کر کے بدعت کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، رب کی آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو راہ ہدایت سے راہ ضلالت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے لوگ کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ بہرحال یہ پہلی دلیل ہے جس سے عید میلاد النبی کے جواز کا مسئلہ نکالا جاتا ہے، اور بھی کئی سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں ان دلائل کو سمجھیں گے، ان دلائل کی حقیقت کیا ہے۔ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی آیت سنتا ہے، نبی کی حدیث سنتا ہے، فوراً آمنا وصدقنا کہتے ہوئے اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، یہ غور کرتا نہیں ہے کہ کیا واقعی سامنے والا جو قرآن سے مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ مسئلہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کی آیتیں سن کر کے، نبی کی حدیثیں سن کر کے ہم فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ تحقیق کا جذبہ رکھنا چاہیے، سمجھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور بھی کئی ساری دلیلیں ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان دلائل کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور ان کی حقیقت کو جانیں گے۔ انہیں چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عید میلاد النبی یا جیسی اور بھی جو بدعت و خرافات ہمارے ہاں رائج ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو تمام قسم کی بدعات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ سنت رسول کا پیروکار بنا، اتباع رسول کا پیروکار بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔